اچھا بلال، یہ بتائیے گا کہ ظاہر انکوائری رپورٹ تو سامنے آ گئی ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انکوائری رپورٹ میں کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس انکوائری رپورٹ میں پتہ کیا چلا ہے کہ کون سے رینک کے کون سے اسٹیچر کے افسران اس میں ملوث تھے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں فیصل آباد میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 2 واقعات ہو چکے ہیں، ان کا میں آپ کو ذرا بعد میں بتا دیتا ہوں. ابھی یہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایف بی آر جتنے بھی اسمگل شدہ سگریٹ ہیں جن پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا، ان کو ضبط کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی تحویل میں لینے کے بعد ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، نظر عادش کر دی جاتا ہے، ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے. فیصل آباد کا علاقہ ہے سدھو پورہ، جہاں پر ریجنل ٹیکس آفس نے اپنا ایک گودام بنایا ہوا تھا جہاں پر یہ ضبط شدہ سگریٹ جو ہیں وہاں پر رکھے جاتے تھے. اب ان کی مالیت جو بتائی جا رہی ہے یہ تو کروڑوں میں ہے، اور وہاں پر جو ریجنل ٹیکس آفس کے اور I&I کے ملازمین تعینات تھے، اور جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے مطابق وہاں سے تقریباً 580 کے قریب کارٹن سگریٹس کے جو ہیں امپورٹڈ اور اسمگل شدہ جو سگریٹس ہیں ان کو وہاں سے مرحلہ بار 3 بار جو وہاں پہ ملازمین تھے وہ وہاں پر مختلف ٹائم میں 12 تاریخ کو گئے، 8 کو گئے اور اس کے بعد ایک دن گئے اور رکشوں میں سگریٹس جو ہیں وہ بھر کے لے گئے، اور ان کی مالیت تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. جس کے بعد CCTV کیمرہ کی مدد سے ان ملازمین کا جب پتہ چلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ریجنل ٹیکس آفس کے اپنے ہی ملازمین تھے. اس میں نائب قاصد تھا، اس میں سپاہی تھے، اس میں چوکیدار تھا، اس میں آفس سپرنٹینڈنٹ تھے، جنہوں نے یہ تمام تر کارروائی کی. اور انکوائری رپورٹ کے بعد ان کے خلاف FIA میں اصل میں کوئی اور ملوث تھا اور ملبہ جو ہے وہ جونیئر سٹاف پر ڈال دیا گیا؟ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ فیصل آباد میں 2 بار پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ایک بار 2017 میں ایسا واقعہ ہوا جس میں سگریٹ چوری ہوئے، جو ضبط شدہ اور اسمگل شدہ سگریٹ جو یہاں پر رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد 2020 میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا، اور تینوں واقعات میں نائب قاصد، چوکیدار، آفس سپرنٹینڈنٹ، یہی افراد جو ہیں ہر بار ان پہ ہی ملبہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ پر اتنی بڑی چوری ہو جائے، کروڑوں روپے کے اسمگل شدہ سگریٹ جو ہیں وہ چوری ہو جائیں، اور ہر بار ہی اس میں چوکیدار ملوث پایا جائے، اس میں سپاہی ملوث پایا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ نائب قاصد جو ہے وہ وہاں پر ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کر دیا جائے، اور ان پہ سارا ملبہ ڈال کے جو پس پش جتنے بھی افراد اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ ہر بار نکل جاتے ہیں. 2017 کا جو واقعہ ہوا تھا وہ تو بڑا ہی عجیب ہے کہ 2017 میں سگریٹ چوری ہوئے اور اس کی جو FIR درج ہوئی وہ 2020 کے اندر درج ہوئی. 3 سال تک اس معاملے کو دبائے رکھا گیا، اس معاملے کو باہر نہیں نکالا گیا، اور افسران کی کوشش تھی کہ یہ معاملہ باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن 2020 میں ریجنل ٹیکس آفس کی جو بلڈنگ تھی اس میں آگ لگ گئی. وہ آگ لگی تھی یا آگ لگائی گئی تھی، یہ معاملہ ابھی تک جو ہے وہ حل طلب ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ آگ ایکچول لگی کیسے تھی. لیکن اس میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوا کہ اس کا جو سارا ملبہ تھا وہ نائب قاصد پر، وہ چوکیدار پر، وہ سپاہی پر ڈال دیا گیا کہ ان کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے وہاں سے سگریٹ کے جو کارٹن ہیں وہ چوری کیے، اور چوری کرنے کے بعد جان بوجھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. اور وہ آگ اس قدر زیادہ لگ گئی تھی کہ جو ریجنل ٹیکس آفس کی انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کا بلاک ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا. 4 منزلہ وہ عمارت تھی جس میں بڑا ہی اہم ریکارڈ موجود تھا، اس میں کمپیوٹرز موجود تھے جن میں فیصل آباد کے شہریوں کا ٹیکس کے ریکارڈنگ ڈیٹا تھا. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا، اور بعد میں ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ وہ آگ جان بوجھ کے لگائی گئی تھی. صرف وہاں پر جو سگریٹ کے کارٹن ہیں اور جو اس بیسمنٹ کے اندر ریکارڈ ہے صرف اس کو جلانے کے لیے لگائی گئی تھی. لیکن وہ آگ اس قدر پھیل گئی کہ بعد میں وہ کنٹرول ہی نہیں ہوئی. اور بالکل یہ جب یہ آگ لگی تھی 2020 میں یہ واقعہ 2020 میں پیش آیا تھا، اور اس وقت یہ آگ کنٹرول نہیں ہوئی، اور اس کا پھر یہ ہوا کہ اس میں کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا. اس میں اسمگل شدہ سگریٹ جو بیسمنٹ میں رکھے ہوئے تھے وہ جل گئے. جو ریجنل ٹیکس آفس نے موٹر سائیکلز وہاں پر ضبط کی ہوئی تھیں وہ بیسمنٹس میں رکھی ہوئی تھی وہ جل گئیں.
HR کا بڑا اہم ریکارڈ تھا وہ تمام کا تمام ریکارڈ جل گیا. اور جب اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے ٹیم یہاں پر پہنچی فیصل آباد یہ تمام تر معاملے کو جو ہے انکوائر کرنے کے لیے, تو انہوں نے پھر پوچھا کہ 2017 میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے, تو اس کی انکوائری رپورٹ تو ہمیں دکھائیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا ہے. تو افسران جو تھے وہ اس وقت پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اس کا کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر اس وقت 2017 کی FIR جو ہے وہ 2020 میں اس وقت اس کا اندراج کروایا گیا جب کہ ریجنل ٹیکس آفس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. اور اس وقت پھر 3 سال کے بعد پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی, جس میں اس وقت ایڈیشنل کمشنر تھے سجاد امجد اور 7 ایڈیشنل کمشنر تھے اسد طاہر جپا. انہوں نے پھر انکوائری کی اور انہوں نے انکوائری میں یہ کہا کہ تقریباً 75 کے قریب جو سگریٹ کے کارٹنز ہیں وہ چوری کیے گئے تھے, اور اس میں نائب قاصد ملوث تھا, اس میں چوکیدار ملوث تھا, اس میں سپاہی ملوث تھا, اس میں سیکیورٹی پر موجود ایک اہلکار ملوث تھا. لہٰذا ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جائے, اور نہیں آیا. اور آپ کو اس میں بڑی حیرت ہوگی کہ یہ 2017 میں جو لوگ ملوث اس میں کیے گئے 2020 میں بھی انہی لوگوں کو ہی ان پر ملبہ ڈال دیا گیا جو 2020 میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا, اور جو 2017 میں سگریٹ چوری کا واقعہ پیش آیا اس میں ان جو ملازمین تھے ان کو ایک ہی کیس میں دونوں کیسوں میں انہی ملازمین کو فٹ کر دیا گیا. اور پھر پولیس نے ان کو پکڑا, ان پر بدترین تشدد جو ہے پولیس کی جانب سے کیا گیا 1 مہینے تک. اور اس کے بعد جب وہ کیس چلا وہ کیس عدالت میں گیا, اور عدالت میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے تمام تر جو ملازمین تھے ان کو باعزت بری کر دیا عدالت نے. اور اس میں سے اب دو ملازمین جو ہیں وہ اب ان کو ٹریبیونل نے بحال بھی کر دیا ہے, اور جتنی تنخواہیں اس دوران ان کو پے نہیں کی گئی تھیں وہ تمام تر تنخواہیں بھی ان کو دوبارہ سے پے کی گئی ہیں. اس میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ ہر بار لیکن اس انکوائری رپورٹس کتنی فیکچول ہیں, کتنی تھورلی انویسٹیگیٹڈ ہیں, اور کتنی فری فرام انفلوئنس ہے یہ پتہ لگانا, اس کو سپرویژن کا کوئی میکنزم کہ انکوائری رپورٹ کو سپروائز کیا جائے, کراس چیک کیا جائے, یا پھر اس کو بعد میں چیلنج کیا جائے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کو چیلنج کیا گیا اور پھر اس میں ثابت ہو گیا. تو یہ تو ایک بڑا مربوط میکنزم ہونا چاہیے ان انکوائری رپورٹس کو لے کے بھی. بالکل ہونا چاہیے. جو میں نے آپ کو 2017 کا واقعہ بتایا ہے اس میں فیصل آباد ریجنل ٹیکس آفس میں چیف کمشنر تھے شاد محمد. انہوں نے ایک اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک مراسلہ جو ہے وہ FBR ہیڈ کوارٹر کو بھی لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے طور پر یہاں پہ انکوائری کی ہے اور ان کو پتہ چلا ہے کہ اس میں کچھ افسران ملوث پائے گئے ہیں, لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کی جائے, ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ ایکچول میں کس شخص نے سمگل شدہ سگریٹس جو ہیں وہ چرائے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ میں فروخت کیے ہیں. لیکن چیف کمشنر کا لکھا ہوا خط اس کی بھی آج تک جو ہے وہ کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ریجنل ٹیکس آفس میں چیف کمشنر سے بڑی اتھارٹی تو کوئی بھی نہیں ہے, تو چیف کمشنر جو ہے اس کی اتھارٹی کا بھی خیال نہیں کیا گیا, اور وہ جو لیٹر لکھا گیا تھا FBR کو اس حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کی گئی, اور نہ ہی اس کی تفصیلات آج تک سامنے آئی ہیں. اسی طرح یہ 2024 کا جو واقعہ گزشتہ دنوں میں پیش آیا ہے اس میں بھی بالکل سیم وہی پرانا اسکرپٹ جو ہے اس کو دہرایا گیا ہے, اور اس میں اس بار جو چوری کی گئی ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے, تقریباً 2.40 کروڑ کی چوری جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ جو سگریٹس سمگل شدہ ہیں یہ فیصل آباد دیکھ لیں, چنیوٹ, جھنگ اور اس کے علاوہ جو سراؤنڈنگ کے ایریاز ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں, ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان میں ویسے لوگ جو ہیں وہ اسموکنگ کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, تو اسموکنگ کے حوالے سے یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے. اور جو اسمگل شدہ سگریٹس ہوتے ہیں ان پر نہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے نہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے, تو لوگ اسی شارٹ کٹ کو استعمال کرتے ہوئے سگریٹس جو ہیں وہ منگواتے ہیں, اسمگل کرتے ہیں. تو یہاں پر جو کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اتنی بڑی تعداد میں فیصل آباد ریجنل ٹیکس آفس کی جانب سے کوئی اتنی کاروائیاں بھی نہیں کی جاتی. اگر آپ مارکیٹس میں دیکھیں تو اسمگل شدہ سگریٹس کی بھرمار ہے مارکیٹس میں, لیکن آف اینڈ آن کبھی کبھار جو ہے یہ کارروائی کر کے اسمگل شدہ سگریٹس جو ہیں ان کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں, لیکن ان کے خلاف کارروائی اس طرح سے نہیں کی جاتی. اور جو سگریٹس بھی تحویل میں لیے جاتے ہیں افسران خود ہی 2 سے 3 سال کے بعد ان کو چوری کروا کر جو ہے وہ کبھی نائب قاصد پر ڈال دیا جاتا ہے, کبھی چوکیدار پر ڈال دیا جاتا
جاتا ہے, کبھی وہاں پر موجود سیکیورٹی اہلکار پر ڈال دیا جاتا ہے. اور جو واقعہ 2020 میں آتش زدگی کا ہوا تھا تو وہاں پر جو سیکیورٹی آفیسر تھے نجم سیال, ان کی جو مدعیت میں جو مقدمہ درج ہوا تھا تو ان کا اس میں بیان یہ تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھے اپنے ساتھی کوارٹر میں جہاں پر یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. تو جب ان کی CDR نکلوائی گئی تو وہ اپنے گھر میں 18 ہزاری میں موجود تھے, نہ کہ سپاٹ پہ موجود تھے. تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چیز کا جو گراؤنڈ ہے وہ ہی جھوٹ پر مبنی ہے تو کیس کیسے سچا ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ عدالت نے بھی اس کو ثابت کیا, اور یہ لوگ چاہ رہے تھے افسران جو ہیں کہ ان ملازمین پر 780A کی کارروائی جو ہے دہشت گردی کی دفعات ان پر لگائی جائیں اور ان کے خلاف جو ہے مقدمہ دہشت گردی کا چلایا جائے. تو عدالت نے وہ مقدمہ بھی خارج کر دیا, نہ صرف مقدمہ خارج کیا بلکہ تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے اس میں باعزت بری کر دیا. تو اس میں مختلف لوگ جو تھے, مختلف افسران کے بارے میں تھا کہ وہ اس میں ملوث ہیں, تو ان افسران نے باری باری جو ہے فیصل آباد سے اپنے تبادلے کروا لیے. کچھ افسران جو ہیں وہ اسلام آباد چلے گئے اور کچھ افسران تو ایسے تھے جو بلال, جو آپ جس فیصلے کی بات کریں میں تھوڑا اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جب یہ فیصلہ آیا تو کیا عدالت نے اس بارے میں, ٹھیک ہے انہوں نے بری کر دی, بہت اچھی بات ہے کہ جو وکٹم تھے جن کو جو کہ قصوروار نہیں تھے, جن کو پھنسایا گیا, ان کو تو بری کر دیا گیا باعزت طریقے سے, ان پہ الزام ثابت نہیں ہو سکا. لیکن کیا عدالت نے اس بارے میں کوئی ہدایات نہیں دی کہ اصل پھر مجرمان کون تھے, ان کی نشاندہی کی جائے, ایک اور انکوائری بیٹھے, شفاف انکوائری کی جائے اور پھر آپ رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں, پھر اس کے اوپر کارروائی ہو. اس بارے میں نہیں بات کی گئی؟ دیکھیں, جب کیس مبنی ہی ایک اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہوگی تو کیس وہ ٹکے گا نہیں, کیونکہ اس کیس میں جو مدعی تھا وہ ریجنل ٹیکس آفس تھا. انہوں نے ان گراؤنڈز پر جو کیس بنایا تھا اس میں ثبوت موجود ہی نہیں تھے, کیونکہ عدالت نے تو کیس کو لے کر چلنا تھا ثبوتوں کی بنیاد پر. تو جب عدالت کو جو ثبوت دیے گئے وہ کافی نہیں تھے, اس میں صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ لوگ ڈیوٹی پر موجود تھے, اس کے علاوہ باقی جو 7 چیزیں لنک کرتی تھیں وہ موجود ہی نہیں تھیں. تو عدالت نے ان کو باعزت بری تو کر دیا. اس میں اب جو مین چیز تھی کہ وہاں پر محکمانہ انکوائری کنڈکٹ کی جاتی کہ یہ لوگ تو اس میں باعزت بری ہو گئے ہیں, تو پھر جو اصل لوگ ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے یہ تمام تر کام کیا ہے, جنہوں نے کروڑوں روپے کا فائدہ لیا ہے اور FBR کی ساکھ کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے دوسرے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مین جو وکٹم ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, یہاں پر بھی بالکل اسی طرح سے ہوا ہے کہ جو مین وکٹم تھے, جو مین پلیئر تھے اس گیم کے, وہ آرام سے پیسے کما کر جو ہیں وہ نکل گئے ہیں. اور اس میں جو سگریٹ اسمگل شدہ سگریٹس ہیں ان میں بہت ہیوی اماؤنٹ انوالو ہوتی ہے, بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے. اگر جو لوگ یہ سگریٹ جو ہیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس پہ تقریباً 100% سے بھی زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگتا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا, اور اس کے بعد تقریباً 18% سیلز ٹیکس اس میں انوالو ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے تو یہ اسمگل شدہ سگریٹس یہاں پر لائے جاتے ہیں, اور اس میں باقاعدہ طور پر FBR کا آشرواد جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی چیز اسمگل ہو کر آئے, وہ مارکیٹ میں موجود ہو, وہ کھلم کھلا سیل ہو, اور وہاں پر جو افسران ہیں FBR کے, ریجنل ٹیکس آفس کے افسران ہیں, ان کو کسی قسم کا پتہ ہی نہ چلے. یہ تو بالکل ناممکنات میں سے ہے. اور فیصل آباد کی حد تک اگر بات کی جائے تو 100 میں سے کوئی 5 سے 7% کے قریب کارروائی جو ہے, یہ بھی میں بہت زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 سے 7% تک کارروائی جو ہے وہ جو سگریٹ مافیا ہے ان کے خلاف کی جاتی ہے. ان کے سگریٹس جو ہیں اسمگل شدہ سگریٹس ان کو تحویل میں لیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے. لیکن آج تک فیصل آباد میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اسمگل شدہ سگریٹ ضبط کیے جاتے ہیں ان کو بعد میں آگ لگائی جائے, ان کو جلایا جائے اور بتایا جائے کہ ہم نے اتنے کارٹون جو سگریٹ کے ہیں وہ پکڑے تھے, اتنے کروڑ کی ٹیکس چوری جو ہے ان میں ہوئی تھی اور ان کو ہم نے نظر آتش کر دیا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 سے 3 سال کے بعد افسران وہ سگریٹ خود ہی کسی نہ کسی طریقے سے ملازمین کو بیچ میں ڈال کر وہ سگریٹ جو ہیں وہ چوری ہوتے ہیں, اور وہی سگریٹ جو ہیں جو اسمگل کیے ہوئے پکڑے جاتے ہیں پھر انہی لوگوں کو دوبارہ سیل آؤٹ کیے جاتے ہیں اور ان سے بھاری رقوم جو ہے